جی کامران، بی ایل اے کا کمانڈر اسلم یا اس سے پہلے ٹی ٹی پی کا سربراہ فضل اللہ ہو، کچھ دیگر عسکری پسند بھی افغانستان میں مارے گئے جو پاکستان کی طرف سے وانٹڈ تھے، تو اس پورے قضیے کے بعد پاکستان کے موقف کی کتنی تائید ہوتی ہے کہ پاکستان کے جو وانٹڈ لوگ ہیں وہ افغانستان نے پناہ دی ہے ان کو؟ جی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ افغانستان جو ہے وہ ان قوتوں کے لیے ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ کی حیثیت رکھتا ہے جو پاکستان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، چاہے وہ جہادی قوتیں ہوں، فضل اللہ جیسی، ٹی ٹی پی جیسی، یا پھر یہ ہے کہ وہ بلوچی باغی ہوں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کوئن کا ایک سرا ہے، دوسرے کوئن کا دوسرا سرا یہ بھی ہے کہ پاکستان کے اندر سے بھی افغانستان کے اوپر حملے ہوتے ہیں۔ اور اس میں جو مجھے بڑی حیرت کی بات نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی شخصیت جو کہ پاکستان کی مخالف تھی، پاکستان حکومت سے وانٹڈ تھی، وہ ایک جہادی خودکش حملے میں مارا جاتا ہے۔ تو اب اس پہ یہ ہے کہ اس سے جو وہ ایک تاثر ہے بین الاقوامی طور پہ کہ پاکستان جو ہے وہ جہادی قوتوں کو اعلی کار کے طور پہ استعمال کرتا ہے، اس کو بہت تقویت ملے گی۔ تو یہ جو خودکش حملہ ہوا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے ڈانڈے بھی کہیں اور ملتے ہیں جا کے؟ کیونکہ یہ بھی ایک کویسچن مارک ہے، ڈیفرنٹ حلقوں کی جانب سے اس پہ بھی بات کی جا رہی ہے۔ جی دیکھیں، خودکش حملہ کا جو بیسکلی ایک سگنیچر جو ہے ماڈس آپرانڈی ہے جہادی قوتوں کا، یہ میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی اور قوتیں اس کو استعمال نہیں کرتی۔ ہم نے تاملز کو بھی دیکھا ہے گزشتہ کئی دہائیوں میں یہ استعمال کرتے ہوئے۔ سابق وزیر اعظم ہندوستان کے راجیو گاندھی، وہ بھی خودکش حملے میں مارے گئے تھے جی، سری لنکا کے اندر۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس خطے میں کون سی قوتیں ہیں جو کہ خودکش حملے کو یوز کرتی ہیں، اس میتھڈ کو؟ اس میں جہادی قوتیں سر فہرست ہیں۔ تو جو تاثر پاکستان کے بارے میں ہے منفی، کہ جی پاکستانی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے تعلقات ہیں جہادی قوتوں کے ساتھ، وہ جو ان پر حملہ نہیں کرتی، اور پھر یہ ہے کہ یہ ایک ایسا شخص تھا کہ جو پاکستان کے مخالف تھا، تو وہ دیکھیں اپنا جسے کہتے ہیں کہ تعصب بنتے دیر نہیں لگتی، کیونکہ جو بیسک انگریڈینٹس ہیں وہ جی۔ موجود ہیں۔ اور دوسری جانب افغانستان میں ہم نے دیکھا کہ صدارتی انتخابات جو ہیں تکنیکی مسائل کی وجہ سے ہی ملتوی کر دیے گئے ہیں، اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاستدان جو کوششیں کر رہے ہیں کہ طالبان کے ساتھ مفاہمت جو ہے وہ کسی طور آگے پہنچ سکے۔ کیا اثر پڑ سکتا ہے مفاہمت کی کوششوں پہ اس پورے الیکشن کی پوسٹ پونمنٹ سے؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو اپنا ملتوی کیا گیا ہے صدارتی الیکشن، اس کا بھی شاید جو ہے ڈائریکٹ تعلق ہو بات چیت کے ساتھ۔ عین ممکن ہے کہ طالبان نے کہا ہو کہ بھئی ہم نہیں چاہتے کہ جو ہے یہ انتخابات ہوں، اور آپ ان انتخابات کو ملتوی کرائیں جب تک کہ ہمارے ساتھ آپ کی بات چیت جو ہے وہ کسی جو ہے منطقی انجام تک نہیں پہنچتی۔ تو میں سمجھتا ہوں عین ممکن ہے کہ اس الیکشن کے ڈیلے کا وہ بات چیت کے ساتھ گہرا کوئی کنیکشن تعلق۔ سمجھتے ہیں آپ؟ دوسری جانب اگر ہم دیکھیں میڈیا میں جو رپورٹس رہیں کامران، اس میں خاص طور پہ امریکی محکمہ دفاع کی جانب سے کانگریس کو ایک حکمت عملی پیش کی گئی ہے، اور جس میں کہا گیا ہے کہ طالبان کو سماجی دھارے میں لانے کے لیے ان کے لیے ملازمتیں پیدا کی جائیں۔ یہ اس طرح کا طریقہ کتنا کارآمد ہو سکتا ہے اس پورے پروسیس کے لیے؟ جی، اس طرح کا طریقہ جو ہے وہ اس بات کو اسیوم کرتا ہے کہ جو طالبان ہیں، جو جنگجو ہیں، وہ قومی دھارے میں مین سٹریم کے اندر جو ہے آنے کے قابل ہیں۔ لیکن دکانیں کھول لینا یا کاروبار شروع کر لینے سے کوئی جو قوت ہے، جو انتہا پسند قوت ہوتی ہے، وہ قومی دھارے میں نہیں آتی۔ یاد رہے کہ یہ خالی جنگجو نہیں ہے، یہ بزنس میں بھی ملوث ہیں، اپنا ڈرگ سمگلنگ بھی کرتے ہیں، کرمنل انٹرپرائز بھی ہے۔ وہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں، کیونکہ طالبان اور جتنی بھی ملیٹنسیز ہیں وہ ایک پولیٹیکل اکانومی چلا رہی ہوتی ہیں۔ لیکن چکر یہ ہے کہ کیا یہ مین سٹریم سیاست میں آ سکتے ہیں، بندوق کی سیاست چھوڑ سکتے ہیں؟ وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی قبل از وقت اسمپشن ہے۔ تھینک یو کامران آپ کے تجزیے کا۔